بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ عمران خان صاحب تھوڑا سا بٹر نظر آئے۔ کل ان کا ایک ٹویٹ دیکھا اور یہ بٹرنس ان کی جو نظر آئی وہ نئی جو عسکری قیادت ہے، جو جنرل عاصم منیر صاحب جو نئے آرمی چیف بنے ہیں، ظاہر ہے ان کے آنے سے نئی اسٹیبلشمنٹ آ گئی، نئی عسکری قیادت آ گئی، تو اس طرف ان کا ایک کوئی آئی ڈونٹ نو عمران خان صاحب کی طرف سے اعظم سوادی صاحب کے کیس میں یہ دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے یا ان سے گلا شکوہ ہے واٹ ایور، لیکن میں آپ کو ان کا بیان پڑھ کے سناتا ہوں کہ ان کا بیسیکلی گلہ یہ ہے کہ جو اعظم سوادی صاحب کے ساتھ جس قسم کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے اس سے وہ ناخوش ہیں۔ پہلے میں آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے کیا کہا۔ عمران خان صاحب نے ان کا بیان اس طرح سے ہے کہ سینیٹر اعظم سوادی سے روا رکھے جانے والے انتقام سے بھرپور جبر و تشدد پر قوم حیرت و صدمے کے شکار ہے کہ یہ سب کس جرم کی پاداش میں کیا جا رہا ہے۔ کیا یہ سب سخت زبان استعمال کرنے اور سوال اٹھانے پر کیا جا رہا ہے جس کا ایک جمہوری معاشرے میں سب کو حق حاصل ہے۔ پاکستان خاص طور پر ہماری فوج کے بارے میں منفی تاثر ابھر رہا ہے کیونکہ موجودہ امپورٹڈ سرکار کو تو محض کٹ پتلی راج ہی کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ امید تو یہی تھی کہ نئی عسکری قیادت تحریک انصاف، میڈیا اور ناقد صحافیوں کے خلاف پچھلے 8 ماہ سے جاری باجوہ کی فسطائی ہتھ کنڈوں کے سلسلے میں خود کو الگ کر لے گی۔ عارضۂ قلب میں مبتلا 74 سالہ سینیٹر سوادی کو فوراً رہا کیا جائے کیونکہ اول تو انہوں نے ایسا کوئی جرم نہیں کیا اس ذہنی اور جسمانی اذیت کے مستحق ٹھہریں۔ دوم یہ کہ ان کے خلاف ان کے خلاف انتقام پر مبنی اقدامات سے ہماری فوج کی ساکھ جو کہ ایک مضبوط پاکستان کے لیے ناگزیر ہے پر حرف آتا ہے۔ سو عمران خان صاحب نے یہ بیسیکلی اس لیے کیا، آپ کو پتہ ہے کہ جو سٹیٹمنٹ آئی اس کے اوپر بھی تھوڑا سا میں ڈسکس کروں گا، اور وہ اس لحاظ سے انہوں نے یہ بات کی کہ یہاں سے بلوچستان ان کو لے جایا گیا۔ آپ کو پتہ ہے انہوں نے جو ٹویٹ کیا تھا 26 کے اراؤنڈ 25 یا 26 نومبر کو سوادی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا، 2 ٹویٹس کیے تھے جس میں ایک انہوں نے ظاہر ہے وہ اس ٹویٹ میں انہوں نے گالم گلوچ کی تھی اور اس وقت کے آرمی چیف اور پھر یہ جو میجر جنرل ISI کے ہیں جنرل فیصل، ان کے متعلق انہوں نے نازیبہ الفاظ استعمال کیے تھے۔ تو اس کی بنیاد کے اوپر چونکہ یہاں پہ پہلے ان کو اریسٹ کیا گیا اور پھر ایک بلوچستان میں بھی مقدمہ ان کے خلاف دائر ہوا، تو اس سلسلے میں وہاں پہ لے جایا گیا ان کو۔ تو ان کا یہ عمران خان صاحب کی یہ جو سٹیٹمنٹ ہے، ایک تو اس میں صرف آپ کو بتا دوں کہ جو یہ کہتے ہیں نا کہ سخت زبان استعمال کرنے اور سوال اٹھانے پر کیا جا رہا ہے، یہ جو سلوک کیا جا رہا ہے سوادی صاحب کے اوپر کہ جس کا ایک جمہوری معاشرے میں سب کو حق حاصل ہے، اس میں صرف اتنی ایک بات میرے خیال سمجھنی چاہیے کہ جو سوادی صاحب نے جو کہا، اگر آپ نے وہ ٹویٹ پڑھے ہوں تو اس میں سخت زبان تنقید کی بات نہیں تھی، اس میں سے گالم گلوچ تھی، جو کہ ظاہر ہے کہ جو کہ آپ پولیٹیکل لیڈرز ہیں، عام فرض کریں کہ PTI کے یا کسی دوسری پولیٹیکل پارٹی کے جو عام لوگ ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر ہیں، وہ اس طرح کی زبان استعمال کریں تو وہ بھی کنڈیمنیبل ہے، لیکن اینی ہاؤ کوئی سینئر لیڈر اگر اس قسم کی زبان استعمال کرتا ہے تو اس کو کم از کم آپ کنڈون نہیں کر سکتے۔ ہاں، اس کے متعلق اگر لیگل پروسیڈنگز ہوئی ہیں، یہ جو پرچے ہوئے ہیں اصولی طور کے اوپر ظاہر ہے ایک ہی FIR ہونی چاہیے، مطلب مختلف جگہوں کے اوپر مختلف جو FIRs کا جو رواج ہے پاکستان میں، میرا خیال ہے کہ یہ انصاف کے تقاضوں کے اگینسٹ ہے، قانون کے اگینسٹ ہے۔ شاید اس میں کوئی کورٹس کی رولنگ بھی آ چکی ہیں کہ اس قسم کی چیز نہیں ہو سکتی، لیکن اینی ہاؤ اس کے باوجود ظاہر ہے تو اب یہ ہے کہ جی عمران خان کی میرے خیال یہ ایکسپیکٹیشن ہے، جس طرح کی یہ بات ہے کہ جی نئے آرمی چیف آ گئے تو اب یہ ہے کہ یہ سلسلہ رکنا چاہیے، اور وہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ مطلب ہے کہ فوج ہی کرا رہی ہے، اور انہوں نے اور مطلب ہے کہ فوج کے مینس کہ اسٹیبلشمنٹ ہی کروا رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ وہ کہتے ہیں کہ اس کو جو کہ چینج ہو چکی ہے، اور پھر وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس میں گورنمنٹ کا کوئی لینا دینا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کے پاس تو محض وہ کٹ پتلی ہے، وہ مطلب پپٹ ہے، ان کے پاس تو کوئی طاقت نہیں ہے۔ سو اس لحاظ سے ان کا الزام یہ ہے کہ جو بھی کچھ ہے، اب اس میں حقیقت کتنی ہے، یہ حقیقت ہے کہ نہیں، لیکن ایک بات اس میں 1-2 باتیں میں آپ کو بتا دوں کہ
स्वाति साहब ने जब मेरा ख्याल है 25 नवंबर को शायद ये ट्वीट्स किए थे, तो उस दिन ज़ाहिर है उसके ऊपर आपको पता है कि एक रिस्पांस आया, और उसके मुतल्लिक मैंने भी उनसे बात करने की कोशिश की 26 तारीख को। तो मेरी उनसे बात 26 को, चूँकि लॉन्ग मार्च था, तो जब लॉन्ग मार्च ख़त्म हुआ तो मुझे स्वाति साहब का टेलीफोन कॉल आई। तो मेरी स्वाति साहब से बात हुई, तो स्वाति साहब ने मुझे बताया, जब मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा देखें स्वाति साहब, आपके साथ जो भी आपके मुबैना जो इल्ज़ामात हैं, एक तो ये कि आपको जो पहले जब अरेस्ट किया गया तो आपको बरहना किया गया, उसको सब ने कंडेम किया, और ये सब ने कहा कि इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, इसके ऊपर मतलब है कि आपको ये जो आपका इल्ज़ाम है उसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। और इसके साथ साथ फिर जो दूसरा जब वीडियो वाला मसला आया, जो मुबैना वीडियो की बात जब की गई, तो उसके ऊपर भी मैंने कहा कि उसके हर एक ने उसको कंडेम किया और आपका साथ दिया कि नहीं, ये जो चीज़ है ये जिसने भी की है ये गलत की है, उसके ऊपर भी ज़ाहिर है इंक्वायरी होनी चाहिए थी। लेकिन उनसे मेरा ये है कि क्या स्वाति साहब, मैंने उनसे स्वाति साहब से पूछा कि क्या स्वाति साहब आपको इस किस्म की लैंग्वेज, आप ज़ाहिर है कोई आम शख्स नहीं है, आप पीटीआई के एक अहम लीडर हैं, आप सेनेटर हैं, और क्या आपको इस तरह से मतलब है कि अपने ट्वीट्स में गालम गलोच करनी चाहिए? तो मैं आपको बता दूं कि स्वाति साहब ने मुझे कहा था कि हाँ नहीं करनी चाहिए थी, ज़ाहिर है, लेकिन उनको गुस्सा था, सब कुछ था। और जो इमरान खान साहब भी कल कह रहे थे कि ज़ाहिर है कि अगर इस तरह का मेरे साथ सलूक हो जाए तो पता नहीं मैं क्या कर दूंगा, मैं खुदकुश बम्बार भी, बल्कि उन्होंने इस तरह की भी बात भी कि जी आप तो खुदकुश बम्बार भी कोई बन सकता है इस तरह से। लेकिन देखें, जितना बड़ा कोई शख्स होता है, जितना बड़ा ओहदा होता है, और सियासी रहनुमा तो रोल मॉडल्स होते हैं, उनके जो रिस्पॉन्सेज हैं, अगर उनसे फ़र्ज़ करें ज़्यादती भी उनके इल्ज़ामात सही हैं, अगर उनके इल्ज़ामात सही हैं, तो उसके ऊपर अगर रिएक्शन अगर है तो वो रिएक्शन ज़ाहिर है तहज़ीब के दायरे में होना चाहिए, कानून के मुताबिक होना चाहिए। खुदकुश बम्बार वाली बात तो खैर नहीं आओ, ये मुझे नहीं समझ आती कि इमरान खान साहब ने ऐसी बात क्यों की। तो एक और आपको बात बता दूं कि मुझे ये भी पता लगा कि जिस वक़्त इनका ये जो वीडियो वाला मसला आया, तो उस वक़्त उनसे ज़ाहिर है वो उस वक़्त जनरल बाजवा आर्मी चीफ़ थे, तो उस वक़्त उनसे DGISI जो हैं उन्होंने रब्ता किया था, और अली ज़ैदी साहब भी थे, और ये शायद लाहौर से मोटरवे से शायद आ रहे थे या व्हाटएवर, यही जो अली ज़ैदी साहब और स्वाति साहब, तो उनसे बात की थी। तो उनको ऑफ़र की DGISI ने कि जी आप अगर इस मसले को इंक्वायर करना चाहते नहीं, उन्होंने ये बल्कि कहा कि प्लीज़ अगर आप जो एविडेंस देना चाहें, आप प्लीज़ हमें एविडेंस दें ताकि इस मसले के ऊपर इंक्वायरी की जाए, वही जो वीडियो वाला मसला था। लेकिन एनीहाउ वो बात आगे नहीं बढ़ी, बिकॉज़ मेरा ख्याल है कि चूँकि जितने भी इल्ज़ामात लगा रहे हैं स्वाति साहब और इमरान खान साहब, उनका ताल्लुक ISI से है। ISI के एक ज़ाहिर है एक अफसर के ऊपर, वो सारे के सारे एक या दो अफसरान के ऊपर नाम भी उन्होंने बार बार लिए। कल फिर इमरान खान साहब ने डर्टी हैरी की बात कर दी। सो अब बार बार उनके ऊपर इल्ज़ामात, यानी जो भी इल्ज़ामात लगाए उन्होंने एक दो जो सीनियर अफसरान हैं ISI के, उनके ऊपर लगाए। तो अब ये है कि जी ज़ाहिर है ISI इंक्वायरी करेगी तो शायद वो पता नहीं मानेंगे या कि नहीं मानेंगे। लेकिन मैं एक बात ये कहता हूँ कि इस तरह के जितने मसाइल हैं इनके ऊपर ज़ाहिर है बिल्कुल इंक्वायरी होनी चाहिए। और इंक्वायरी जो है मुझे नहीं समझ आती कि इसके ऊपर जब दरख्वास्तें दी जा चुकी हैं और सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया जा चुका है, तो सुप्रीम कोर्ट को इन मामलात के ऊपर जब कि हुकूमत, आप देखें हुकूमत जो स्वाति साहब के जो इल्ज़ामात हैं पहले वाले भी, यानी कि जो जब उनको अरेस्ट किया गया उन्होंने ये कहा कि मुझे अरेस्ट किया गया, मुझे भराना किया गया, मेरे साथ बदसलूकी की गई, और फिर उन्होंने फिर ये जो बात का जो वीडियो वाली बात थी, तो इसके ऊपर गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट बिल्कुल डिफरेंट है। वो इस चीज़ से एग्री नहीं करते। उन्होंने कहा कोई इस किस्म की बात नहीं हुई, उसको रूल आउट करते हैं, इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा। और इसी लिहाज से एक और व्यू फैसल वाडा साहब का आया। फैसल वाडा साहब ने तो स्वाति साहब को कहा कि जी इन्होंने तो ये सारा कुछ खुद करवाया था, इस तरह के उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। और दूसरी तरफ ज़ाहिर है PTI है, इमरान खान साहब हैं, स्वाति साहब हैं, वो डायरेक्ट इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये जो है ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से सब कुछ किया गया। और जो पिछले बल्कि 8-9 महीनों में जितनी भी ज़्यादतियाँ हुई, जिस तरह के इन ट्वीट्स में है कि जी बेशक वो PTI के पॉलिटिशियंस के मुतल्लिक थी, सहाफ़ियों के मुतल्लिक थी, यूट्यूबर्स वगैरह व्हाटएवर वो कहते हैं, ये सब की सब जो की थी ज़्यादतियाँ, ये जो इस्टेब्लिशमेंट, फॉर्मल इस्टेब्लिशमेंट थी, जनरल बाजवा
کے انڈر تھی, انہوں نے سب کچھ کیا. تو یہ جب اس طرح کے دو ویو آ رہے ہیں, ایک سائڈ کے اوپر پی ٹی آئی کا ویو آ رہا ہے اور دوسری سائڈ کے اوپر ویو گورنمنٹ کا ہے, اور بالکل ڈفرینٹ ہیں, تو ان معاملات کے اوپر فیصلہ ظاہر ہے جوڈیشری کر سکتی ہے. اور جوڈیشری کو میرا خیال ہے کہ اس قسم کے جو کیسز ہیں ان کے اوپر بالکل فیصلہ کرنا چاہیے. اگر ایویڈنس ہے کوئی سوادی صاحب کے پاس, اگر پی ٹی آئی کے پاس کوئی ایویڈنس ہے, اس ایویڈنس کو ان کو ویلکم کرنا چاہیے, اس کو دیکھنا چاہیے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ الزام جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اور ان کے اپوننٹس لگاتے رہے, فرض کریں آپ کو پتہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے بھی اس قسم کی بات ویڈیوز کی بات کی تھی, اور بھی جو الزام لگاتے رہے, یا اس زمانے میں مبینہ طور کے اوپر اسٹیبلشمنٹ یا ایجنسیز جن لوگوں کو اٹھاتی رہی, بے شک وہ صحافی تھے یا کوئی بھی تھے, تو اس وقت حکومت اس وقت خاموش ہوا کرتی تھی انفارچونیٹلی. اور بلکہ اعظم سواتی صاحب نے مریم نواز صاحبہ کے کیس میں تو بلکہ یہ کہا, جب انہوں نے یہ ویڈیوز کی بات کی کہ ویڈیوز بنائی گئی نیب میں اور جب وہ جیل میں تھیں, تو سواتی صاحب نے تو یہ کہا کہ بالکل جھوٹ بولتی ہیں, یہ بد کردار خاتون ہے, اس طرح کی بات. اور اب دیکھیں کہ جب سواتی صاحب کے ساتھ فرض کریں اس طرح کی بات ہوئی ہے, جو دوسرے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے یا ان صحافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے جو گورنمنٹ جن کو پسند نہیں کرتی اور جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو پی ٹی آئی کے بالکل اس کے اوپر ہیں, پی ٹی آئی وہ تو ہیں ہی پی ٹی آئی کے سپورٹرز. اب وہاں پہ حکومت جو ہے وہ ان معاملات کے اوپر حکومت کوئی کنڈمنیشن یا اس طرح کی بات وہ نہیں کرتے, یا وہ جس طرح پی ٹی آئی والے اگنور پہلے کرتے رہے اپنی حکومت میں, یہ اب تو یہاں پہ میری دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اور جو دونوں سائڈ کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, مطلب حکومت میں جو سیاسی پارٹیاں ہیں اور اپوزیشن کی, کم از کم ان کو کچھ اصول طے کر لینے چاہیے کہ فرض کریں اگر اس قسم کی بات ہے جو غلط ہے, جو ظاہر الزام ہے یا کوئی حقیقت ہے یا کوئی الزام ہے, واٹ ایور, جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے, بے شک آپ حکومت میں ہو, بے شک اپوزیشن میں ہو, جو غلط ہے اگر حکومت کے کسی رکن کے ساتھ غلط وہ چیز غلط ہے, تو وہی چیز اگر اپوزیشن کے کسی شخص کے ساتھ ہوتی ہے تو اس کو بھی غلط مانا جانا چاہیے, اس کو بھی غلط کہا جانا چاہیے. یہ ایکسکیوزز نہیں ہونی چاہیے کہ جی یعنی کہ آپ اپنے اپوننٹس کے لیے اپنے لیے کچھ اور سٹینڈرڈ سیٹ کریں اور اپنے اپوننٹس کے لیے آپ اور کوئی سٹینڈرڈ سیٹ کریں, یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. لیکن اینی ہاؤ یہ جو ایک چیز ہے کہ عمران خان صاحب کا ایک ٹویٹ ہے, اور کچھ میں صحافیوں کو بھی میں سن رہا تھا, وہ اب سارے مجھے لگ ایسے رہا ہے کہ یہ سارا مقصد اس کا یہ ہے, کچھ جرنلسٹ بھی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ اس بات کے اوپر فوکسڈ ہیں کہ کیا جو نئے آرمی چیف ہیں عاصم منیر صاحب, کیا یہ وہ چینجز کریں گے آئی ایس آئی میں جو عمران خان چاہتے ہیں کہ نہیں, یا ظاہر ہے پہلے بھی ڈیمانڈ کرتے رہے کہ کن کن لوگوں کو آئی ایس آئی سے ریموو کیا جائے, تو کیا نئے آرمی چیف یہ بات کریں گے, اور کیا یہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے کہنے کے اوپر اس قسم کا کام کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا, یہ اب آگے دیکھنا ہے کہ کس قسم کی پالیسی جو عسکری قیادت ہے ان کی کیا پالیسی ہوتی ہے, اور عمران خان آگے کیا اس چیز کو آگے لے کے جاتے ہیں, یا اس حد ایک لمٹ سے وہ آگے نہیں جائیں گے, بیکاز ایسا نہ ہو کہ جس طرح کی کنفرنٹیشن ان کی پچھلی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھی وہ اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سٹارٹ ہو جائے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.